آنکھوں میں میری دمکے رخسار وہ شہابی، سادہ سفید کاغذ یکدم ہوا گلابی. آنکھوں میں میری دمکے رخسار وہ شہابی، سادہ سفید کاغذ یکدم ہوا گلابی. یہ جو انسان کا چہرہ ہوتا ہے نا، اس کو چہرہ بشرا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دل کا حال کھولتا ہے. آپ جیسے بھی ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ کیسے ہیں. آپ خوش ہیں، آپ غمگین ہیں، آپ اداس ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ تنہا ہیں، آپ اکیلے ہیں. یہ ساری مختلف فیلنگز ہیں. تو ہم لوگوں سے زبان سے جیسے بھی کہیں، لیکن ہمارا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی مختلف کیفیات تو بے حساب ہوں گی، مگر میری کتاب جتنی تھی بس میں نے اتنا ہی لکھا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے حجرہ مبارک میں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی کہ میں کچھ سی رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً اپنا نالین مبارک کو کانٹ لگا رہے تھے، اس کو سی رہے تھے. وہ حضرت عائشہ جو تھی وہ چرخہ چلا رہی تھی. تو وہ چرخہ جنہوں نے سنا ہے یا دیکھا ہے ان کو پتہ ہے کہ چرخہ جب چلتا ہے تو اس کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے. وہ چرخہ چلا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہ کام کر رہے تھے. آپ کا چہرہ مبارک جھکا ہوا تھا اور آپ اپنے کام میں مصروف تھے. تو یک بہ یک حضرت عائشہ کے چرخے کی آواز آنی بند ہو گئی، یعنی وہ گھومنا بند ہو گیا. جب وہ کچھ دیر تک اس کی آواز نہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ، آپ اس پورے منظر کو امیجن کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھکا ہوا سر مبارک اٹھایا اور آپ نے حضرت عائشہ کو دیکھا. تو اس وقت حضرت عائشہ کی جو کیفیت تھی، حضور نے پوچھا کیف ترینی یا عائشہ، اے عائشہ ایسے کیا دیکھتی ہو؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کا جو قطرہ ہے جب وہ ڈھلکتا ہے تو وہ موتی کی طرح چمکدار ہو جاتا ہے. گویا پیشانی مبارک سے حضرت عائشہ کی آنکھ کیا دیکھ رہی تھی کہ حضور کی پیشانی سے پسینہ موتیوں کی طرح ٹپکتا ہے. تو یہ جو کیفیت تھی، یہ موسم شاید گرمی کا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ مبارک تبھی آ رہا تھا کہ گرمی کا موسم تھا. حضرت عائشہ دیکھ رہی، ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ بہت آیا کرتا تھا اور آپ سمجھیں کہ خوشبو کا خزانہ ہوتا تھا جو لوگ لوٹ لیا کرتے تھے. کیونکہ آقا کریم کے پسینے کی خوشبو جس کو ایک بار نصیب ہوگی اسے زندگی میں پھر دوبارہ کبھی کسی خوشبو کے لگانے کی حاجت رہی نہیں. تو وہ جو کیفیت تھی کہ گرمی کی تمتماہٹ، نورانی جگمگاہٹ، کیا حال ہو نظر کا جو پڑ گئی شتابی. شتابی کہتے ہیں ایک دم اچانک جلدی سے کسی چیز کام کا ہو جانا، یہ شتابی ہوتا ہے. تو یہ آنکھوں میں میری دمکے رخسار وہ شہابی، سادہ سفید کاغذ یکدم ہوا گلابی. گرمی کی تمتماہٹ، نورانی جگمگاہٹ، کیا حال ہو نظر کا جو پڑ گئی شتابی. اور اندر کوئی خوشی ہے عارض دمک رہے ہیں، بن حرف بات کہہ دے وہ چہرہ کتابی. جب کوئی خوشی کی خبر ہوتی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پوچھنے کی ضرورت بھی پڑتی تھی. رسول اللہ کے چہرے کی جو دمک ہوتی تھی وہ صحابہ کو بتاتی تھی کہ آج کوئی خوشخبری ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روشن چہرہ دمک رہا ہے. روشن ہونا وہ پہلے ہی روشن تھا، مگر دمکنے کا مطلب کہ اب جیسے اس میں سے نور پھوٹتا ہے کہ اندر کوئی خوشی ہے. یہ سب یہ مختلف کیفیات ہیں چہرہ مبارک کی کہ اندر کوئی خوشی ہے، عارض دمک رہے ہیں، بن حرف بات کہہ دے وہ چہرہ کتابی. اور رحمت کی اس گھٹا پر چھایا جلال ربی، جاہو حشم کا پیکر عارض ہوئے انابی. جب سخت غصہ آتا ہے وہ چہرہ کیسا ہو جاتا ہے؟ غصے سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے نا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی بات پر جلال آتا تھا تو چہرہ انور سے اس کا بھی اظہار ہوتا تھا اور وہ اظہار کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا کہ رحمت کی اس گھٹا پر چھایا جلال ربی، جاہو حشم کا پیکر عارض ہوئے انابی. اور گیسو و لب و عارض سب معجزات حق ہیں، جب بات ان کی لکھی سیاہی ہوئی مہتابی. جب ویسے تو سیاہی کالی ہوتی ہے نا، لیکن یہ سیاہی جب حضور کے گیسو کی، آپ کے رخسار کی، آپ کے ہونٹوں کی بات کرتی ہے تو یہ سیاہی ہونے کے باوجود دمکنے لگتی ہے.
کہ گیسو و لہو عارض سب معجزات حق ہیں، جب بات ان کی لکھی سیاہی ہوئی مہتابی، رحمت کی اس گھٹا پر چھایا جلال ربی، جاہو حشم کا پیکر عارض ہوئے عنابی، اندر کوئی خوشی ہے عارض دمک رہے ہیں، بن حرف بات کہہ دے وہ چہرہ کتابی، گرمی کی تم تماہٹ نورانی جگمگاہٹ، کیا حال ہو نظر کا جو پڑ گئی شتابی، آنکھوں میں میرے دم کے رخسار وہ شہابی، سادہ سفید کاغذ یکدم ہوا گلابی۔